برٹش راج، ایسٹ انڈیا کمپنی اور انگریزوں کی عیاشیاں۔ ناظرین، جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ایشیا میں تجارت کے پردے میں سیاست کا جال پھیلایا تو اس کے جلو میں ملازمین کا ایک لاؤ لشکر بھی اس خطۂ ارض پر ٹڈی دل کی طرح امڑ آیا۔ یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائریکٹروں کے بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا ان کے دوست احباب کے عزیز و اقارب ہوتے تھے۔ ان کی تنخواہ 5 پاؤنڈ ماہوار مقرر کی گئی تھی، لیکن اس سے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی ان کو کھلی چھٹی تھی۔ چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کرتے تھے۔ مقامی راجاؤں، رجواڑوں، زمینداروں اور رئیسوں سے زبردستی نذرانے وصول کرنے کا رواج بھی عام تھا، اور اس طرح اکثر ملازم چند سال میں لاکھوں روپے سمیٹ کر انگلستان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پر وہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرح دار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور جب وہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں خرید کر اپنا ٹھاٹھ جماتے تھے تو وہاں کی سوسائٹی میں نبان کہلاتے تھے۔ مال و دولت سمیٹنے کا یہ نیا راستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی راڑ ٹپکنے لگی، اور ہندوستان میں کمپنی کی ملازمت حاصل کرنا ایک باقاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔ اب لندن میں ڈائریکٹروں کی بر آئی اور انہوں نے بھی کھلے بندوں ہاتھ رنگنے شروع کر دیے۔ چنانچہ کمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ ڈائریکٹر صاحبان ایک ایک اسامی کی قیمت 2000 سے 3000 پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے، اسامی سفارش سے ملی ہو یا قیمت دے کر خریدی گئی ہو۔ کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آ کر وہ کم سے کم عرصے میں زیادہ سے زیادہ ڈالر سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد براری کے دھن میں انہیں طرح طرح کی پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنچ کر جہاز سے اترتا تھا تو سب سے پہلے اسے یہاں کا بنیا ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا۔ ہر انگریز کے ساتھ ایک ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپکا رہتا تھا جس طرح جسم کے ساتھ سایہ لگا رہتا ہے۔ انگریزوں کی ذاتی تجارت کے لیے سرمایہ بنیا فراہم کرتا تھا۔ اسمگلنگ کے کاروبار کی نت نئے راستے وہ نکالتا تھا۔ گھروں کے لیے فرنیچر، آرائش و زیبائش کا سامان وہ لاتا تھا۔ باورچی خانے کی روزمرہ ضروریات اور اس کے دم بقدم پوری ہوتی تھی۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی اسامیوں کی نشاندہی بھی بنیا کرتا تھا، اور اپنے فرنگی آقاؤں کی جنسی حاجات پر بھی وہ بڑے رکھ رکھاؤ سے اپنی نظر التفات ہر دم مرکوز رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو انن فنن حل کرنے میں بنیے نے کچھ ایسے مہارت حاصل کر رکھی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اکثر ملازم اس کے بنے ہوئے پیچیدہ جال میں بے بس مکڑیوں کی طرح جکڑے بندھے رہتے تھے۔ ابتدا میں انگریزوں اور ہندو بنیوں کا گٹھ جوڑ شروع تو تجارتی لین دین سے سوا تھا۔ رفتہ رفتہ ایک عالمگیر بلا آکٹوپس کی طرح اس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک بہت بڑی قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن تصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھگت خوب رنگ لائی۔ جب انگریزوں نے برِ صغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا تو تجارتی بنیا ان کا دست راست تھا، اور آزادی کے بعد جب انہوں نے خطۂ ارض چھوڑا تو سیاسی بنیا ان کا ہمدم و ہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا کہ ہندوؤں نے جس انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا اسی انگریز کو برزا و رغبت بھارت کا پہلا گورنر جنرل بھی تسلیم کر لیا۔ برٹش فراست اور بنیا سیاست کی یہ کامیابی چانکیہ کے فلسفہ ریاست کے عین مطابق ہے، جس میں راجنیتی کے کاروبار میں جھوٹ اور فریب واجب ہے اور ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ 150 سال پہلے ان دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنے بنائے اقتدار کو پامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقصد ایک نئی ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو درہم برہم کرنا بن گیا۔ یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھی، لیکن کلکتہ میں جن منچلوں نے مل کر بنیوں کی ایک کمپنی بھی کھولی تھی اس فرم کا نام 4 یار تھا، اور یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کرتی تھی۔ 4 مئی 1799 کا وہ منحوس دن تھا جب سرنگا پٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے اور ہندوستان پر قبضہ جمانے کے لیے انگریزوں کا راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ اس فتح کی خوشی میں لارڈ کارنوالیس
نے کلکتہ تھیٹر میں ایک شاندار محفل رقص و سرور منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ حال میں جگہ جگہ دشمن سے چھینے ہوئے سامان حربے کی نمائش لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئینوں کے سامنے معرکہ، سرنگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد آدم تصویریں بنا کر لٹکائی گئی۔ ستونوں پر بڑی خوبصورتی سے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈے گئے۔ چھت سے رنگین سلک کی بڑی بڑی چادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزان کیا گیا۔ انگریزوں کی جس ریجمنٹ نے سرنگا پٹم کی جنگ میں حصہ لیا تھا، ان کے جھنڈے ہال کے اینو وسط میں لہرائے گئے۔ ان کے عین نیچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کو الٹا لٹکا دیا گیا۔ ڈانس رات 11 بجے شروع ہوا اور صبح 5 بجے تک جاری رہا۔ میموں نے سفید ساٹن کی چست وردیاں پہنی ہوئی تھی، جن پر ریشم کے دھاگے سے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑھے ہوئے تھے۔ ڈانس کے درمیان جب مئی نوشے کے لیے کچھ وقفہ ہوتا تھا تو زرق کے برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبارکبادی کے نغمے گا کر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھی۔ ارباب نشاط کی ان طوائفوں کو 4 یار نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنارس سے فراہم کیا تھا۔ اس تقریب کے لیے خاص طور پر 4 یار کے بنیوں نے یہ انوکھی اپچ نکالی تھی کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خدمت گاروں اور چپڑاسیوں کو پہنا دیا گیا تھا۔ اپنے بنیے کی سرپرستی سے کمپنی کے انگریز ملازموں کی پانچوں گھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے حمال دیے پاؤں کمرے میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے کھولتا تھا۔ مسالچی بستر پر تنی ہوئی مچھردانی سمیٹتا تھا۔ ایک طرف سے بیرا چھوٹا حاضری کے چائے پیش کرتا تھا، دوسری جانب سے حجام لپک کر بڑھتا تھا اور صاحب کے سر کے نیچے 2-3 تکیے رکھ کر لیٹے اس کی شیو بنا دیتا تھا۔ چلمچی اور آفتابہ لا کر بستر ہی میں اس کا ہاتھ منہ دھلا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتا تھا تو یہی حجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کرتا تھا، بال بناتا تھا، وگ جماتا تھا، کانوں کی میل نکالتا تھا اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چٹکاتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حکا بردار حکے کی نلکی اس کے منہ میں دے کر خود پیتل کی ایک چمکدار حکے کی پہلی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک کر سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ریلا اندر آتا تھا۔ خانسامہ، بیرا، مسالچی، حمال، مالی، بیشتی، کتے والا، پنکھے والا، دھوبی، دردی سب باری باری سلام کر کے اپنے دن بھر کی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیا انہیں پورا کرنے کا بیڑا اٹھاتا تھا۔ اس کے بعد دفتر کی منشی، متصدی، پیشکار، ہر کار چوبدار اور چراسی پیش ہوتے تھے۔ 10 بجے صاحب کمرے سے برآمد ہو کر اپنی حیثیت کے مطابق گھوڑے یا پالکی یا پھٹن پر سوار ہوتے تھے۔ ان کے سر پر چھاتا کھلتا تھا اور آگے پیچھے 10-15 جوابداروں، برکندازوں اور چپڑاسیوں کا جلوس چلتا تھا جو بڑی خوبصورت رنگین وردیوں میں ملبوس ہوتے تھے۔ کچھ وقت دفتر میں گزار کر سارے مقامی انگریز 1 بجے ٹفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لنچ میں 15 سے 18 تک کھانے کے کورس اور 4-5 قسم کی شرابیں ہوتی تھی۔ 4 بجے کھانے سے فارغ ہو کر شام کے 7 بجے تک کیلولا ہوتا تھا۔ اس کے بعد باربر ایک بار پھر ان کے کان کی میل نکالتا تھا، انگلیوں کے جوڑ چٹکاتا تھا اور بال سنوار کر سر پر وگ جماتا تھا۔ 8 بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے اور 10 بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعد رات گئے تک حقے اور شراب کا دور چلتا تھا۔ اس محنت شاکہ کے عوض یہ لوگ چند برس میں لکھپتی بن کر اپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کاروبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑا اہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ لارڈ کلائیو نے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخمینہ 30 لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ ناظرین، اپنے تاریخی غداری کے شکرانے میں اس تنگ دنیا، ننگ دین، ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی 3.5 لاکھ روپے کے جواہرات اور 1.5 لاکھ روپے کا سونا کلائیو کے لیے
ان القابات کے ساتھ چھوڑا تھا۔ ہمارے ہیرو، ہماری آنکھوں کے نور، نواب والی قدر، لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ نذرانوں کے علاوہ میر جعفر کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے دریا ہاتھ صاف کرتا رہتا تھا۔ ایک بار اپنی تنخواہ وغیرہ کے علاوہ اس نے 2 برس کے متفرق اخرابات کا جو بل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول کیا تھا، اس کا ٹوٹل 33,03,895 روپیہ تھا۔ اپنے بنیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے چھوٹے مقامی حرب بھی قائم کر لیتے تھے، لیکن باقاعدہ شادیوں صرف میمو سے ہی رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائریکٹر انگلستان سے آنے والی ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میمو کی کھیپ بھی ہندوستان بھیجتے تھے۔ یہ خواتین نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھی اور اپنے دل پسند خاوند کا شکار کرنے کے لیے طرح طرح کے دامن تنویر بچھا کر بیٹھی جاتی تھی۔ ان کے دل کو نوجوانوں کی نسبت بوڑھے خاوند زیادہ پسند آتے تھے۔ عمر رسیدہ انگریز ہندوستان کی آب ہوا میں سالہ سال کی بسیار خوری اور مے نوشی کے بعد قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کی جوان بیویاں بہت جلد ان کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی تھی۔ اس کے علاوہ خاوند کے مرتے ہی بیوہ کے نام عمر بھر کے لیے 300 پاؤنڈ سالانہ کی پینشن بھی مقرر ہو جاتی تھی۔ جو عورت ہندوستان آنے کے بعد 1 سال تک خاوند پھانسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اسے کمپنی کے خرچ پر واپس انگلستان بھیج دیا جاتا تھا۔ البتہ ایک طرح دار میم مس ہالڈن نے انگلستان واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس نے ہندوستان میں کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیا راستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی کی رات وہ لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں تاکہ سارا سال ان پر مایا کی بارش برستی رہے۔ اگر کنواری کنیا کے برہنہ جسم پر سونے چاندی کے سکے رکھ کر پوجا پاٹ کی جائے تو لکشمی دیوی کا دل زیادہ آسانی سے خوش ہو جاتا تھا۔ چند بنیوں کی مدد سے مس ہالڈن نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیا کا روپ دھار لیا۔ دولت کے پجاری اس کی اریان تک بدن کو بڑی فنکاری سے روپوں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بڑی عقیدت سے لکشمی دیوی کو برماتے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مس ہالڈن ہلدی دیوی کہلانے لگی۔ دن کی موج ہلدی دیوی، من کی کوج ہلدی دیوی کے بفتوں کے ساتھ اس کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پوجا پاٹ کے لیے اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بننے لگی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکت پر بڑے چراغ پائے تھے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخر انہوں نے مس ہالڈن کو زبردستی انگلستان واپس بھجوا دیا۔ اس نے اپنے واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی تو بہت کی، لیکن کہیں کوئی شنوائی نہ ہوئی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روح سے نہیں بلکہ مصالحت کے روح سے کرنے کی پابند تھی۔ کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بڑا جرم شمار نہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقتول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پنکھا کلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پنکھا کھینچنے کی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بسا اوقات وہ پنکھے کی رسی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر کبھی انہیں اونگ بھی آ جاتی تھی تو ان کی ٹانگ متواتر چلتی رہتی تھی اور پنکھا بدستور ہلتا رہتا تھا، لیکن اگر شومئی قسمت سے کسی وقت پنکھا بند ہو جائے تو گرمی، نیند اور شراب کے خمار میں بوکھلایا ہوا صاحب بڑبڑا کر اٹھتا تھا اور سوئے ہوئے کلی کے پیٹ میں زور سے ٹھوکر مار کر اسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بیچارے کلی کی تلی پھٹ جاتی تھی اور وہ وہیں لیٹے لیٹے دم توڑ دیتا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں صاحب کو کبھی 1 روپیہ جرمانہ ہو جاتا تھا، کبھی محض وارننگ ملتی تھی، کبھی بالکل باعزت بری۔ ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزا چوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد، عام طور پر انہیں چوراہوں میں برسر عام ہر روز 39 کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے جب تک وہ چوری کا مال واپس نہ کر دیں۔ تپتے ہوئے گرم لوہے سے چہرہ، ہاتھ اور ٹخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں 1 یا 2 بار کاٹ بھی مارا جاتا تھا۔ کسی کو لکڑی کے شکنجے میں
کس کر اس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذلیل و تشہیر کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔ اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگریزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھا اور بارش یا دھوپ میں چھاتا کھول کر چلنے کی بھی ممانعت نہیں تھی۔ کوئی 200 برس تک اسی طرح من مانی کارروائیوں سے کمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم ایسی کامیابی سے چلائی کہ 1853 میں اس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر بند ہو گیا اور برِ صغیر پر انگریزوں کی باقاعدہ حکمرانی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامراجی تقاضوں کے پیش نظر سب سے پہلے ICS کے داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکالے کی قیادت میں اس سروس کو باضابطہ منظم کیا گیا۔ اب اس میں داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعے ہونے لگا۔ ICS کا پہلا امتحان لندن میں 1855 میں منعقد ہوا۔ 1864 میں پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ 1871 میں ان کی تعداد 4 ہو گئی۔ اگلے 40-50 برس تک اس سروس میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے وہ زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کی بھی دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ لارڈ میکالے کا فتویٰ تھا کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رنگت میں تو بے شک ہندوستانی ہو لیکن چال، اعمال، فہم، فراست، ذوق و مذاق، اخلاق و اعتبار اور ذہنی اعتبار سے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت جب فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تو برِ صغیر کے ہزاروں مسلمان علماء فضلاء یک نوک قلم غیر تعلیم یافتہ قرار دے دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا، اس لیے نہیں کہ انہیں انگریزی سے کوئی خاص محبت تھی بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فارسی سے چڑ تھی کیونکہ اس زبان کا رابطہ مسلمانوں سے تھا۔ یوں بھی جب 1857 میں سلطنت مغلیہ کا آخری چراغ گل ہو گیا تو انگریزوں اور ہندوؤں کی ایک مشترکہ کوشش یہ تھی کہ اس برِ صغیر میں ہر اس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کی دوبارہ سر اٹھانے کا ذرا سا شبہ بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایسی قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی، روایت بھی تھی اور ہزارہ سال تجربہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کا سر کچلنا دونوں کا فرض منصبی قرار پایا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے بڑھانے اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا۔ حکومت انگلشیہ نے نظام تعلیم کو سیکولر بنا کر اسے براہ راست سرکاری سرپرستی میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی، تمدنی اور علمی گہواروں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپرستی سے محروم ہو کر اپنے خود حفاظتی کھول میں چلے گئے، لیکن کرسچین مشنری اسکولوں کی تعداد روز بروز بڑی تیزی سے بڑھنے لگی۔ مسلمان طلباء گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہونے سے بڑے طویل عرصے تک ہچکچاتے رہے۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرح ویسا ہی تھا جیسا کہ فاتح کا مفتوح کی طرح ہوتا ہے، اس لیے مسلمان قدرتی طور پر ان اداروں میں جانے سے استنکاف محسوس کرتے تھے جو غالب قوم نے خاص اپنی اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دوسرے، گورنمنٹ اسکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے ناقابل فہم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا کوئی نظام نہ مکمل ہو سکتا تھا نہ قابل قبول۔ چنانچہ انگریزوں کا یہ اقدام مسلمانوں کی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹا الٹ بھرا ہوا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال سے شے پا کر اس زمانے میں عیسائی مشینریوں نے بھی برِ صغیر پر یورش شروع کر دی تھی اور وہ بڑی شدت سے مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علماء کو مناظرے کا چیلنج دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ اسکولوں کے گراؤنڈ پر منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندوبست بھی کرتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کا سامان بھی کرتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہو گیا کہ گورنمنٹ اسکولوں، انگریزوں اور مسیحی پادریوں کے درمیان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گٹھ جوڑ ہے اور مسلمانوں کا سیاسی زور
توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں ان کے دین کے در پہ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دینی تعلیمی ادارے اور حکومت کے سرکاری اسکول الگ الگ متوازی خطوط پر چلنے لگے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ 1880 سے 1881 میں سارے برِ صغیر میں انگریزی ہائی اسکولوں میں 36,686 ہندو اور صرف 363 مسلمان طلباء پڑھتے تھے۔ اسی طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3,155 ہندو اور فقط 75 مسلمان گریجویٹ تھے۔ قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاشی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اس لحاظ سے تھا۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے اس جمود کو سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔